مس یسوع میں سب کو سلام. آج کرسچن ٹاکس میں ہمارے ساتھ ریورنڈ مظفر نازش ہیں، جن سے ہم بات کریں گے روزے کے بارے میں کہ روزہ کیا ہے اور عہد جدید اور عہد عتیق سے ہم اس کے بارے میں کیا تعلیمات ملتی ہے. ساتھ ہی ہم ان سے بات کریں کہ روزے کے اوقات اور عبادت کے طریقہ کار کیا ہیں. Hello brother, how are you? Gee, I'm fine. Thank you, Maria. Thank you very much. Christian Talks. Yeah. Good to be back again to Christian Talks channel. It's you're doing amazing job. Nice to have you again. It's my pleasure. Praise the Lord. جی ماریا، اچھا کیا آپ نے یہ ٹاپک لیا آج. یہ ابھی آنے والے ایام میں بہت سارے مسیحی جو ہے وہ فکس ڈیوریشن ہے روزوں کا، جس میں سیزن ہے، تو ضروری ہے کہ ہم تھوڑی بہت روزے کے حوالے سے بات کریں. شاید لوگوں کے لیے نئی انسائٹ ہو تو ٹھیک ہے. میری نظر میں روزہ جو ہے وہ ایک اسپرچول ڈسپلن ہے. ہاں جی بالکل. آج ہم یہ چیزیں سیکھیں گے کہ روزہ ہے کیا، ہاں جی ایگزیکٹ. تو میری نظر میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو عام عبادت سے ہٹ کے ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ خدا کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی خوبصورت مثال ہر فیملی میں پائی جاتی ہے کہ جب بچہ کوئی چیز مانگتے ہیں اور والدین کہتے ہیں اچھا نہیں دے سکتے یا دیں گے، تو بچہ جو ہے وہ ضد کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، منوانے کے لیے. ایگزیکٹ، یہاں تک کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچے کا وہ ضد کرنا، بچے کا کھانا پینا چھوڑنا، وہ ایک ایسی سچویشن ہے جو ماں باپ کو مجبور کر دیتی ہے اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے. تو اسی طرح روزہ جو ہے خدا اور انسان کے درمیان ایک ایسے تعلق کو شو کرتا ہے. خدا صرف انسانوں کا خالق ہی نہیں بلکہ بائبل یہ سکھاتی ہے کہ وہ ہمارا باپ بھی ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بات خدا سے منوانا چاہتے ہیں، چاہے اس کا تعلق ہماری ذاتی زندگی سے ہو، خاندانی زندگی سے ہو، یا قومی لحاظ سے اجتماعی زندگی سے ہو، ٹھیک ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی اپنی آرام، اپنی عیاشی، اپنا تعایش سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. روزے کا بیسک مقصد ہی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، جی خصوص مقصد کے لیے خدا کے حضور میں رہنا. ایگزیکٹ. اور خدا کو یہ بتانا کہ دیکھیں جب تک آپ میری بات نہیں سنیں گے نا، میں یہ اپنی اس حالت سے نہیں نکلوں گا. تو بیسیکلی یہ ایک ڈسپلن ہے، یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کا یہ ایسا طریقہ ہے جس میں آپ در حقیقت خدا کے ساتھ شرط لگا دیتے ہیں، خدا کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. تو روزہ ایسی عبادت ہے جس میں خدا ہر صورت آپ کا وہ کام کرتا ہے. بالکل. حال ہی میں پڑھ رہی تھی بک میں کہ اس میں لکھا تھا کہ جب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بارش نہیں ہوتی تو لوگ روزہ رکھتے ہیں. ایگزیکٹ. خدا کی طرف سے کوئی نبی کے ذریعے پیغام نہیں مل رہا تو روزہ رکھتے ہیں. ایگزیکٹ. روزہ رکھتا ہے. پھر خدا نے یسوع مسیح بہت بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھتے ہیں. بالکل جی. اور اس میں مطلب یہ تو بہت ساری مثالیں ہیں، آپ نے چند ایک کی طرف اشارہ کیا کہ اگر روزہ ضروری نہیں کہ ہم کسی بڑے کام کے لیے یا خدا کو منانے کے لیے، جیسے بارش نہیں ہے تو ہاں لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، خدایا بارش کر. ایسے کنٹریز ہیں جہاں پانی نہیں ہوتا، صرف بارش کے پانی، جیسے اسرائیل کا ملک ہے، وہاں پانی کا سسٹم نہیں ہے، صرف بارش ہوگی تو فصل ہوگی. لیکن ہاؤ ایور آج کل لوگوں نے، خدا نے ان کو بڑی وزڈم دی ہوئی ہے، انہوں نے اریگیشن سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے. لیکن پھر بھی کہ جب آپ کو کوئی چیز مانگنی ہے خدا سے تو پھر آپ روزہ رکھتے ہیں. اور روزہ خدا سے آپ کی زندگی میں ڈائریکشن، ہدایت، رہنمائی مانگنے کے لیے بھی ایگزیکٹ رکھا جا سکتا ہے. اور اس کی مثالیں ہیں، موسیٰ جب 40 دن اور 40 رات پہاڑ پر تھا خدا کے حضور، در حقیقت ہی واز سیکنگ وزڈم. وہ خدا سے حکمت پا رہا تھا، رہنمائی پا رہا تھا، کیونکہ خدا نے اس کے ذمہ بہت بڑا کام کیا تھا، قوم کی قیادت کا کام. لہٰذا خدا سے وہ رہنمائی مانگتا ہے. یعنی روزہ صرف آپ نے کوئی بڑا رکا ہوا کام ہی نہیں جو آپ خدا سے کروائیں. بالکل. وہ جسمانی نہیں ہو سکتا، روحانی ہو سکتا. جی وہ خدا سے روحانی طاقت پانے کے لیے، رہنمائی پانے کے لیے. اس کی کئی مثالیں ہیں. مثلاً
جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو اس کے بعد ان کو لگا کہ ہم تو 12 شاگرد ہونے چاہیے تھے، 12واں چلا گیا تھا یہودا اسکریوتی، تو 12ویں کی کو فل کرنا تھا، تو شاگرد بیٹھ گئے خدا سے وزڈم حاصل کرنے کے لیے، حکمت اور دانائی پانے کے لیے، فیصلہ سازی کے لیے بیٹھ گئے روزہ رکھ کر، اور پھر انہوں نے قرعہ ڈالا اور جس کا نام نکلا اس کو انہوں نے شاگردوں کی جگہ پر بٹھایا، فل کیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کئی مقاصد کے لیے رکھے جا سکتے ہیں۔ روزے آپ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے رکھ سکتے ہو، روزہ آپ کوئی پھنسا ہوا آپ کا کوئی کام ہے نہیں ہو رہا تو آپ خدا کے سامنے آئیں، دعا کریں، عبادت کریں اور روزے کے ساتھ عبادت کریں۔ لہٰذا روزہ عبادت کی ایک قسم ہے جس میں آپ خدا کو مجبور کر دیتے ہیں، چونکہ وہ آپ کا باپ ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کا کام کرے۔ ہاں، روزے کے لیے کوئی سیزن مقرر نہیں کہ سال کے بعد جب لینٹ آئے گا تو پھر ہی آپ روزے رکھو گے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، یہ ایک سہولت ضرور ہے جو کلیسیا نے قائم کی ہے، مقرر کی ہے کہ لوگ سال بہ سال روزے رکھ لیتے ہیں۔ یسوع نے متی کے انجیل میں کہا، یہ نہیں کہا کہ اگر تم روزہ رکھو یا بلکہ کہ جب تم روزہ رکھو۔ ویری گڈ ماریا، آپ نے صحیح حوالے کی طرف نشاندہی کی ہے۔ متی کی انجیل اس کا 7واں باب، اور جب تم روزہ رکھو، جب مین اینی ٹائم، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہے، آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، وزڈم کی ضرورت ہے، سمجھ حکمت کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے اور آپ اس کے لیے خدا کے سامنے آنا چاہتے ہیں۔ آپ دنیا میں بیزی ہوگے تب خدا ان کے پریزنس میں اس کی قرب حاصل کرنا چاہیے۔ ایگزیکٹ، ویری گڈ۔ لہٰذا اس کے لیے کوئی سیزن مقرر نہیں کہ اسی میں رکھو گے تو خدا سنے گا، بعد میں روزہ رکھو گے نفلی فرضی، نہیں۔ مسیحیت میں نفلی فرضی نقلی اصلی روزے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ روزہ ہے، یس، روزہ ایک ڈسپلن ہے، اسپرچول ڈسپلن ہے، روزہ عبادت کی ایک قسم ہے، آپ رکھ سکتے ہو، کسی بھی وقت رکھ سکتے ہو۔ ہاں، کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی جو پریکٹس تھی، ٹائمنگ تھی، اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ کیا تھی، کیسے رکھنا چاہیے، کا طریقہ، اس کے اوقات کس طرح کے ایگزیکٹ ہے کافی زیادہ ٹائم۔ ہاں، وہ اس میں بڑی بات ماریا جو یاد رکھنے والی ہے وہ ہے کیلنڈر۔ بائبل کا کیلنڈر جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بائبل کا جو دن ہے وہ شام 6 بجے شروع ہوتا ہے، اگلی شام 6 بجے ختم ہوتا ہے، یعنی پہلے رات ہوتی ہے پھر صبح ہوتی ہے۔ یہ ہے بائبل کا کیلنڈر، بائبل کا دن، ٹھیک ہے۔ لہٰذا بائبل کا جو دن ہے وہ شام 6 بجے شروع ہوتا ہے 24 گھنٹے کا، اور اگلے شام 6 بجے تک اس کے 24 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایک دن کا ایک روزہ رکھنا چاہتا ہے تو مان لو کہ وہ آج شام 6 بجے شروع کرے گا اور اگلی شام 6 بجے وہ روزہ اوپن کر لے گا، بریک کر لے گا، کھول لے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمارے کرنٹ کیلنڈر میں اور جو بائبل کا کیلنڈر اس میں، ہاں جی، جو ماڈرن کیلنڈر ہے اس میں جو گھڑی ہے، جو کلاک ہے، وہ رات 12 بجے چینج ہوتا ہے۔ پوری دنیا نے اب یہی کر لیا ہوا ہے، لیکن مڈل ایسٹ میں، اسرائیل میں، بائبل کے زمانے میں، یسوع مسیح کے زمانے میں جو کیلنڈر تھا، جو گھڑی تھی، وہ رات 12 بجے نہیں چینج ہوتا تھا کلاک، وہ شام 6 بجے چینج ہوتا تھا، جس طرح پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص شام کو کھانا کھا لیتا ہے، وہ ساری رات نہیں کھاتا، اگلا سارا دن نہیں کھاتا، اور اگلی شام کو جا کے وہ بریک کر لیتا ہے اپنا فاسٹ۔ ہاں، کچھ لوگ 24 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتے، کئی کارن کی وجہ سے، ڈائبیٹک ہیں یا ایلڈرلی ہیں یا کچھ بھی مسئلہ ہے، تو خدا آپ کے دل کو دیکھتا ہے، خدا آپ کی نیت کو جانتا ہے۔ کچھ لوگ 8 گھنٹے کا، 10 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا، اس طرح کر کے روزہ سیٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی ایز سچ فتویٰ نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سنسیئر ہیں، خدا ایگزیکٹ، خدا کو پتہ ہے آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں، آپ میں کتنی برداشت ہے جسمانی طور پر، آپ کی قوت کہاں تک جا سکتی ہے، تو خدا جانتا ہے،
خدا نجتوں کے مطابق پھل دیتا ہے، خدا ظاہریت کو نہیں دیکھتا، بالکل جیسے کہ خدا 10 دل میں کو پڑھتے دیکھتا ہیں کہ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ خداوند کی جو آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی ہیں اس کی پلکوں سے جانچتی ہیں۔ شاباش، بہت خوبصورت آپ نے بات کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس لیے خدا ظاہرداری کا خدا نہیں، بالکل خدا ریاکاری کا خدا نہیں، اور روزہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بالکل روزہ خدا کے لیے ہے۔ اس کے بارے میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ تو نہا، اپنے سر میں تیل ڈال اور اپنی کوٹھڑی میں جا، تاکہ لوگ نہیں، بلکہ تیرا باپ تجھے روزہ تیرا رکھنے باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے روزہ دار جانے، نہ کہ لوگ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ جو ہے وہ ایک اسپرچول ڈسپلن ہے، روزہ ایک عبادت ہے، یہ دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے رکھنا چاہیے اور اپنی ضرورت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں حکمت اور دانائی اور سمجھ اور ڈائریکشن کی ضرورت ہے تو روزہ رکھیں، اگر ہمارا کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو خدا کے سامنے آئیں، دعا کریں روزے کے ساتھ، اور خدا آپ کا کام کرے گا۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں خدا اپنے رحم، ترس اور اپنے پیار کو آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے بطور آپ کے باپ کے۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ تھینک یو سو مچ بردر، آج ہم نے بڑی خوبصورتی سے روزے کو سیکھا کہ ہمیں روزے کی کیا اہمیت ہے، ہمیں کس طرح رکھنا چاہیے، اور اس کے جو ہے وہ اس کی کیا ایڈوانٹیج ہے ہماری زندگی میں، تھینک یو۔ اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ہمیں کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جی ضرور، ایسا ہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ امید ہے کہ مریم۔ آج کی ہماری یہ کنورسیشن آگے روزوں کے ڈیز میں لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ جی